تبارك وتعالى في القرآن المجيد واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: العلماء ورثة الأنبياء. صدق الله العلي العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم صل على بدن محمد في الأبدان. اللهم صل على بلد محمد في البلاد. اللهم صل على جسد محمد في الأجساد. اللهم صل على روضة محمد في الرياض. اللهم صل على روح محمد في الأرواح. صدق الله العظيم. قابل قدر معزز سامعین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزیزان محترم، جیسا کہ آپ سبھی حضرات کو معلوم ہے کہ آپ کے مدرسہ کا یہ سالانہ جلسہ ہے اور اس کی یہ دوسری نشست ہے. پہلی نشست رات عشاء کے بعد سے تقریباً 10:30 پونے 11 بجے تک چلی ہے، اور اب یہ دوسری نشست ہے جس کا عنقریب اختتام کیا جائے گا. میں افتتاح کروں اپنی اس محفل کا. اس سے قبل میں آپ سبھی گاؤں والوں سے یہ بات بڑے ادب کے ساتھ درخواست کر دینا مناسب سمجھتا ہوں کہ آپ حضرات اپنے کاموں سے فارغ ہو کر جلد از جلد جلسگاہ کے اندر تشریف لے آئیں، چونکہ تھوڑی دیر میں علماء کرام ہمارے درمیان تشریف لائیں گے اور علماء کرام کے بیان اور ان کی نصیحتیں ہوں گی. اس لیے آپ حضرات جو مدرسے کی چار چوباری سے باہر کھڑے ہوئے ہیں یا مدرسے کی چار چوباری کے اندر تو ہے لیکن ادھر ادھر کھڑے ہوئے ہیں، تو ادب کے ساتھ درخواست کر رہا ہوں آپ حضرات جلسگاہ کے اندر تشریف لے آئیں اور اپنے اس جلسے کو کامیاب بنانے کی کوشش کریں. آپ کا یہ جلسہ ہے، آپ حضرات کو ہی کامیاب بنانا ہے. ویسے تو ماشاءاللہ مکھیالی کا جلسہ بڑا کامیاب ہوا کرتا ہے، اس لیے آپ حضرات چونکہ 10:30 بھی بج گئے ہیں، آپ حضرات اب اپنے کاموں سے فارغ ہو کر جلد از جلد مدرسے کی طرف کر لیں، چونکہ اگر آپ حضرات اس طریقے سے خواب غفلت میں رہیں گے اور مدرسے کا یہ پنڈال خالی پڑا رہے گا تو یہ اچھی بات نہیں ہے. علماء کرام تو آئیں گے اور جو انہیں کہنا ہے وہ کہہ کر بھی جائیں گے، تو اتنا اچھا ہوگا کہ ہم لوگ بھی علماء کرام کی باتوں کو سنیں اور سننے کے بعد ان پر عمل کرنے کی کوشش کریں. معزز سامعین حضرات، آپ کا یہ مدرسہ ماشاءاللہ دن بدن ترقی کی راہ پر گامزن ہے، اور اس درخت کو لگانے میں سب سے پہلے کسی کہا ہے تو وہ حضرت اقدس حضرت مولانا مفتی نصیر احمد صاحب سابق صدر مفتی جامعہ جلال آباد حضرت والا نے اس مدرسے کی بنیاد رکھی، اور اس کے بعد ایک ایسی شخصیت کو اس مدرسے کی جانب روانہ کیا جس نے اپنی ساری زندگی مدرسے کی چار چوباری میں رہ کر اور مدرسے کو پودے سے پیڑ بنانے میں اور درخت بنانے میں اپنی ساری زندگی کو صرف کر دیا گیا، اور وہ ہے حضرت اقدس حضرت مولانا شاہ شعور حسین صاحب. معزز سامعین حضرات، حضرت والا نے بڑی محنت سے اس مدرسے کی آبیاری کی ہے اور بڑی محنت اور لگن کے ساتھ اللہ کے لیے اخلاص کے ساتھ اس مدرسے کو دین اور رائچوں کی ترقی دی ہے، اور بڑی محنت کے ساتھ میں اس مدرسے کی آبیاری کی ہے. اور جب وہ آئے تھے تو ہم نے سنا ہے اپنے گھروں سے ایک چھوٹا سا کمرہ ہوا تھا
نہ یہ مسجد ہوا کرتی تھی، نہ یہ مدرسے کا صحن ہوا کرتا تھا۔ ان کی محنت اور ان کے ساتھ رہنے والوں کی محنت کہ آپ حضرات اتنا بڑا مدرسہ اور اتنے سارے بچے، آپ حضرات کے بچے یہاں پہ تعلیم حاصل کرتے ہیں، تو یقیناً اس بزرگوار کی محنت ہے جو آج ہمارے درمیان میں نہیں ہے۔ معزز سامعین حضرات، یہ خوشی کا موقع ہے اور اس خوشی کے موقع پر ہم اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہماری طرف سے اور ہمارے اس مدرسے کی طرف سے حضرت والا کو سکون عطا فرما اور حضرت والا کی قبر کو اللہ تعالیٰ نور سے بھر دے، اللہ تعالیٰ حضرت والا کی قبر کو اور اللہ تعالیٰ اپنی رحمت حضرت والا کی قبر کے اوپر نازل فرمائے۔ معزز سامعین حضرات، حضرت والا نے بڑی محنتیں کی ہیں اور 38 سال اس مدرسے کو اپنی زندگی کے دیے ہیں۔ 38 سال ہم نے اپنی زندگی کو اس مدرسے کو دینے کے بعد اور اپنے لفظ جگر اپنے چہیتے حضرت اقدس حضرت مولانا محمد حسن صاحب نقشبندی دامت برکاتہ العالیہ کو آپ نے سپرد کر کے چلے گئے ہیں۔ آپ حضرات ساتھ دیتے ہیں ماشاءاللہ، اور حضرت والا بھی بڑی محنت کے ساتھ اس مدرسے میں کام کر رہے ہیں۔ آپ حضرات دیکھتے ہیں کہ آپ حضرات کے سامنے میں وہ کس طریقے سے محنت کر رہے ہیں، اور مجھے امام شافعی علیہ الرحمہ کا وہ قول یاد آتا ہے جو انہوں نے اپنے استاد امام ابو یوسف علیہ الرحمہ کے بارے میں کہا تھا کہ امام ابو یوسف علیہ الرحمہ کے بارے میں امام شافعی نے کہا تھا کہ میرے استاد کو اللہ تعالیٰ نے دو کمالات دیے ہیں۔ ایک کمال یہ ہے کہ جب لوگ ان کے جسم کی طرف دیکھتے ہیں، ان کی خوبصورتی کی طرف دیکھتے ہیں، امام ابو یوسف کی طرف جب لوگ دیکھتے ہیں تو ان کی آنکھوں کو ٹھنڈک نصیب ہوتی ہے۔ امام شافعی اپنے استاد امام ابو یوسف کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے دو کمالات میرے استاد کو دیے ہیں۔ ایک تو ان کا جسم و جثہ اور ان کی خوبصورتی اس قدر ہے کہ جب انسان کو دیکھتا ہے تو مطمئن ہو جاتا ہے، اس کا دل اور اس کی آنکھیں ان کو دیکھ کر کے ٹھنڈک محسوس کرتی ہے، اور جب ان کے علم کو دیکھتا ہے، ان کے تقوی کو دیکھتا ہے، ان کی طہارت کو دیکھتا ہے، ان کے علم و حدیث کو دیکھتا ہے، جب وہ علم و حدیث کو کھولنے میں آتے ہیں تو موتیاں بکھیر کے رکھ دیتے ہیں، تو انسان کا دل مطمئن ہوتا ہے کہ ایسے کمالات اللہ تعالیٰ نے امام ابو یوسف علیہ الرحمہ کے بارے میں لکھے۔ اور اسی طریقے سے میرے استاد محترم جناب حضرت مولانا محمد حسن صاحب نقشبندی دامت برکاتہ العالیہ کے بارے میں اگر میں یوں کہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر کی دو کمالات ایسے رکھے ہیں کہ انسان جب ان کی خوبصورتی کی طرف دیکھتا ہے، انسان جب ان کے جسم کی طرف دیکھتا ہے تو انسان کی آنکھوں کو ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے، انسان اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کرتا ہے، اور جب ان کے علم کی طرف دیکھتا ہے، جب تقوی اور طہارت کی طرف دیکھتا ہے تو وہی قول جو امام شافعی نے اپنے استاد امام ابو یوسف کے بارے میں کہا تھا، اگر میں بھی اپنے استاد کے بارے میں کہوں تو یہ بات بھیجا نہیں ہوگی۔ آپ حضرات ان کے علم کو دیکھتے ہیں، ان کے تقوی کو دیکھتے ہیں، ان کی طہارت کو دیکھتے ہیں، ان کی پاکیزگی کو دیکھتے ہیں، ان کی روحانیت کو دیکھتے ہیں، ان کا ورد جو اللہ کرنے میں ان کا دل مصروف رہتا ہے اس کو دیکھتے ہیں، تو انسان کا دل مطمئن ہوتا ہے، انسان کا دل اس طرف متوجہ ہوتا ہے کہ ہم بھی اللہ کریں، ہم بھی اللہ کی طرف متوجہ ہوں، ہم بھی اپنے گناہوں کی توبہ کریں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور آپس میں اختلاف نہ کرو، آپس میں تفرقہ بازی نہ کرو۔ قرآن کریم آگے کہتا ہے إِن تَنصُرُوا اللَّهَ يَنصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ، آپس میں اتحاد پیدا کرو اور اتحاد پیدا کرنے کے بعد اللہ کی مدد کرو۔ قرآن کریم کی اس آیت میں مدد کرنے کا مطلب یہ ہے إِن تَنصُرُوا اللَّهَ يَنصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ، کہ اگر تم اللہ کی مدد کے لیے نکلو گے تو اللہ تعالیٰ بھی تمہاری مدد کے لیے نکلے گا، وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ، اور وہ تمہارے قدموں کو جما دے گا۔ إِن تَنصُرُوا اللَّهَ يَنصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ، اللہ کی مدد کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ حضرات اس طریقے سے مدرسے کی مدد کرتے ہیں، اسی طریقے سے اللہ کے دین کی مدد ہوتی ہے۔ دین کی مدد بہت سارے طریقوں سے کی جا سکتی ہے، تبلیغی جماعت میں مدد کی جا سکتی ہے، مدرسے میں اپنے بچوں کو بھیج کر کے کی جا سکتی ہے، مدرسوں میں اپنے بچوں کو پڑھا کر کے کی جا سکتی ہے، اور بہت سارے طریقے ہیں جن کا نام لینا اس وقت مناسب نہیں ہے، بہت ساری طریقوں سے دین کی مدد کی جا سکتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جب تم اللہ کی دین کی مدد کے لیے نکلو گے اللہ تعالیٰ بھی تمہاری مدد کے لیے نکلے گا، اور اللہ تعالیٰ بھی تمہارے قدموں کو جما دے گا۔
اگر تم میدان جہاد میں نکلتے ہو، میدان جہاد کی طرف نکلتے ہو تو پھر ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. دل کے اندر اللہ کا خوف اور اللہ کا ڈر لے کر کے جب نکلو گے تو اللہ تعالیٰ میدان جہاد میں تمہارے قدموں کو جما دے گا. اقدامکم اور نکل جاؤ جہاد کے لیے. تعداد میں 1 ہو، تعداد میں 2 ہو، تعداد میں 3 ہو، تعداد میں 4 ہو، تعداد کا مسئلہ نہیں ہے. اٹھاؤ قرآن کریم اور قرآن کریم کی اس آیت پر پہنچو. تم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ. کتنی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ چھوٹے سے لشکر نے، کم من فئۃ قلیلۃ، چھوٹے سے لشکر نے بہت بڑے لشکر کو ہرا دیا ہے جنگ کے میدان میں. جب جالوت لشکر کے سامنے آیا تو اس وقت میں لوگوں نے کہا تھا فَحَزَمُوهُم بِإِذْنِ اللَّهِ، ہم ان کی مدد کیسے، ہم ان سے کیسے مقابلہ کریں گے؟ تو اس وقت میں کہا تھا فَحَزَمُوهُم بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کی مدد تمہارے اوپر آئے گی. وَقَتَلَ دَاوُودُ جَالُوتَ وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ، اور اللہ تعالیٰ کی مدد آئی. اس وقت میں لوگوں نے چھوٹا سا لشکر تھا اور جو کفار تھے جو سامنے سے مشرکین تھے وہ بہت بڑی تعداد میں تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد کی. اللہ تعالیٰ نے میدان جہاد کے اندر نصرت کی. تو اس لیے تعداد کا مسئلہ نہیں ہوتا، تعداد چھوٹی ہوتی ہو، اگر دل کے اندر اللہ کا خوف ہوتا ہے، اگر دل کے اندر اللہ کا ڈر ہوتا ہے تو انسان تھوڑی تعداد میں نکل جاتا ہے. اس لیے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو. واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو اور آپس میں اتحاد رکھو، آپس میں تفرقہ بازی نہ کرو، آپس میں مل جل کر کے رہو. اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا. آج ہم لوگ دیکھتے ہیں ہندوستان کے اندر نہیں بلکہ دوسرے ممالک میں بھی اگر آپ نکل کر کے دیکھیں گے تو ہر طرف سے مسلمانوں کے اوپر یلغاریں کی جا رہی ہے، مسلمانوں کے اوپر مارنے کی مسلمانوں کو کوشش کی جا رہی ہے. اور یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ اس دین اسلام کو اس دنیا سے ختم کر دیا جائے، دین اسلام کو اس دنیا سے نیست و نابود کر دیا جائے. لیکن اس دین کی مدد کا وعدہ، جس دین کے اندر کتاب ہے اس کا وعدہ جب اللہ رب العزت نے دیا ہے، ساری دنیا مل کر ساری دنیا مل کر بھی اگر اس دین کو مٹانا چاہے چاروں پہ دو جہاں کی قسم اس دین کو مٹا نہیں سکتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس دین کو قیامت کے لیے چھوڑ دیا ہے. پہلے دین آیا کرتے تھے، آدم علیہ السلام تشریف لائے، تھوڑے دنوں کے لیے آئے. حضرت نوح علیہ السلام کے بعد اس کے بعد دوسرے انبیاء علیہ السلام تشریف لائے. حضرت ادریس آئے، حضرت ابراہیم آئے، حضرت اسماعیل آئے، حضرت یونس آئے، بہت سارے نبی آتے گئے. لیکن جیسے ہی نبی آتے تھے اللہ تعالیٰ اس پہلے دین کو ختم کر دیتا تھا. جب کتاب آتی تھی تو اللہ تعالیٰ دوسرے دین کی شروعات کر دیتا تھا. عیسیٰ علیہ السلام کی 550 سال کے بعد جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں. مکہ کی زرخیز وادیوں میں ایک یتیم گھرانے کے اندر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوتی ہے اور آپ علیہ السلام 40 سال کے بعد اس امت میں نبی بن کر کے مبعوث ہوتے ہیں. اور جب آپ علیہ السلام کے اوپر اللہ تعالیٰ نے نبوت کا تاج سجا دیا، نبوت کا تاج جب آپ کے اوپر سجا دیا گیا اور آپ کو خاتم النبیین بنا دیا گیا، اب قیامت تک نہ تو کوئی نبی آ سکتا ہے، نہ کوئی کتاب آ سکتی ہے، نہ کوئی دین آ سکتا ہے، نہ کوئی شریعت آ سکتی ہے. اس دین کے اوپر مہر لگ گئی ہے. قرآن کہتا ہے اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج ہم نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے. اب سمجھ لیجئے اس آیت سے کہ اس آیت کے بعد اور اس دین کے بعد نہ تو اللہ تعالیٰ کو کسی دین کی ضرورت ہے، نہ اللہ تعالیٰ کو کسی نبی کی ضرورت ہے، نہ اللہ تعالیٰ کو کسی شریعت کی ضرورت ہے، نہ اللہ تعالیٰ کو کسی امت کی ضرورت ہے، بلکہ یہ دین 1450 سال پہلے اس روئے زمین کے اوپر آیا اور قیامت کی صبح تک یہ دین اسی طریقے سے رہے گا. قرآن کریم کی آیت اسی چیز کے اوپر استدلال کرتی ہے اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ اس دین کی تکمیل کر دی گئی ہے، اس دین کو مکمل کر دیا گیا ہے. اب اس روئے زمین کے اوپر دوسرے کسی دین کی بھی ضرورت نہیں ہے. ایک صرف مسلمان ایسی قوم ہے جو الگ کھڑی ہوئی ہے. آپ کفار کو دیکھیے، یہودیوں کو دیکھیے، عیسائیوں کو دیکھیے، سارے کے سارے مسلم قوم کو ختم کرنے کی سب پہ کھڑے ہوئے ہیں. اور ایک مسلم قوم ہے، ایک مسلمان قوم ہے جن کے پیچھے سارے کے سارے لگے ہوئے ہیں.
قرآن کریم کو ختم کر دیا جائے، مسلمانوں کو ختم کر دیا جائے، ان کے دین کو ختم کر دیا جائے، لیکن اسلام اور مسلمان اتنی آسانی سے ختم ہونے والے نہیں ہیں۔ آپ حضرات دیکھتے ہیں جس ملک کے اندر بھی آپ چلے جائیں مسلمانوں کے اوپر طوفان برپا کیا جا رہا ہے۔ ابھی چند دنوں پہلے اور چند سال پہلے آپ حضرات اندلس کی تاریخ اٹھا کر کے دیکھیں، سمرقند و بخارا کی تاریخ اٹھا کر کے دیکھیں، اور اپنے ملک ہندوستان کی تاریخ اٹھا کر کے دیکھیں، مسلمانوں کے اوپر یلغاریں اور مسلمانوں کے اوپر بمباریاں، شام، عراق، لبنان، برما، مصر، سمرقند، بخارا، اندلس اور بہت سارے ممالک ہیں جن کو یہاں پہ گنایا جا سکتا ہے۔ آپ ان کی تاریخ کو کھول کر کے دیکھیے، آپ کو پتہ لگے گا کہ مسلمان کس شان سے رہتے تھے اور مسلمانوں نے کس شان سے حکومت کی تھی، لیکن مسلمان آپس میں اتفاق نہ کر سکے، آپس میں اتحاد نہ کر سکے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اتفاق اور اتحاد نہ رکھنے کی وجہ سے ان کے ہاتھوں سے حکومتیں بھی چھین لی، ان کے ہاتھوں سے خلافتیں بھی چھین لی، ان کے ہاتھوں سے ایک رہبری کا اللہ تعالیٰ نے انہیں تاج دیا تھا، اللہ تعالیٰ نے وہ بھی ان کے ہاتھوں سے چھین لیا۔ اور جب تک اللہ کی کتاب کے اوپر، جب تک اللہ کے رسول کی سنت کے اوپر عمل نہیں کیا جائے گا، اس وقت تک مسلمان کامیاب نہیں ہو سکتے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہوئے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے ارشاد فرمایا تھا، اے میرے صحابہ، ترکت فیکم الامرین ما تمسکتم بہما لن تضلوا، کتاب اللہ والسنتی، میں تمہارے درمیان وہ چیز چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، اگر تم ان کو مضبوطی سے پکڑے رہو گے، اگر تم ان کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رکھو گے، دنیا کی کوئی قوم تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ ما تمسکتم بہما لن تضلوا، تم گمراہ نہیں ہو سکتے۔ وہ کون سی چیز تھی؟ ایک تھی کتاب اللہ اور دوسری تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ اور سب سے پہلے مسلمان نے کتاب اللہ کو چھوڑا ہے اور اس کے بعد میں سنت رسول کو چھوڑا ہے۔ آپ حضرات دیکھتے ہیں سنت رسول ہے چہرے کے اوپر داڑھی کو سجانا، کتنے فیصد مسلمان ہیں جو اپنے چہروں کے اوپر داڑھیوں کو سجاتے ہیں؟ سب سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے اوپر اس طرح چلا جاتا ہے اور اللہ کے رسول کے دل کو چھلنی کیا جاتا ہے اور قرآن کریم کو چھوڑ دیا جاتا ہے، قرآن کریم کے اوراق کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ اس لیے ہمیں سب سے پہلے قرآن کریم کو مضبوطی سے تھامنا ہوگا۔ اگر اپنے اندر اتحاد پیدا کرنا ہے، اپنی صفوں کو مضبوط کرنا ہے، تو پھر اللہ کے رسول کی اس حدیث کے اوپر عمل کرنا ہوگا جس کو اللہ کے رسول نے فرمایا، ترکت فیکم الامرین ما تمسکتم بہما لن تضلوا، کتاب اللہ والسنتی، کہ میں تمہارے درمیان دو ایسی چیزوں کو چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، اگر تم ان کے اوپر مضبوطی سے عمل کرتے رہو گے گمراہ نہیں ہو سکتے۔ ایک اللہ کی کتاب اور دوسری میری سنت۔ اس لیے آپ حضرات سنت رسول کے اوپر بھی عمل کریں اور سنت رسول پر عمل کرتے ہوئے کتاب اللہ پر بھی عمل کریں۔ کتاب اللہ پر عمل کرنا ضروری ہے، سنت رسول پر عمل کرنا بھی ضروری ہے۔ صحابہ کرام نے قرآن کریم پر بھی عمل کیا، سنت رسول پر بھی عمل کیا، اسی لیے تو دنیا کے دوسرے لوگوں کے سامنے انہوں نے اپنا لوہا بنوایا کہ نہیں بنوایا۔